مسلمان تیرے ایمان کی کمزوری پر افسوس ہے مسلمان تو اتنا نیچے آ چکا ہے۔ قبر حسین کے چاروں طرف 40,000 ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ ایک خوراک تمہیں زحمت کرنا پڑے گی، اگر گھر میں ہے تو وہاں جانا، اگر حرم میں ہے تو وہاں جانا، اگر غار حرا میں ہے تو وہاں جانا۔ اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن جو 14ویں چاند کی طرح چمکتے رہیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے تو پھر ہم بھی گنہگاروں میں گنے جائیں۔ یہ 500 سال کے بعد کی اولاد ہے، ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کی شان یہ ہے، تو ان کی شان کیا ہو۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات، آج سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں روبرو آستانہ عالیہ حضور سرکار غریب نواز یہ محفل پاک منعقد کی گئی۔ اس محفل کا تعلق آج سے ٹھیک 100 سال قبل جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں بی بی پاک کے روضے کو مسمار کیا گیا اور اہل بیت کے حوالے سے جتنے بھی روضے تھے وہ وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ تو ہندوستان میں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہ آل نبی اولاد علی ہیں، یہ جانشین مولا کائنات ہیں، یہ نائب النبی ہیں، عطائے رسول ہیں۔ تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بی بی پاک کا ذکر نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ تو جتنے بھی مہمانان گرامی یہاں پر اس تقریب میں حاضر ہوئے ہیں، حضور سرکار غریب نواز کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور بے شک یہاں سے تعمیر کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا نمرود، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک بوند لے کر کے اس آگ کو بجھانے کے لیے روانہ ہوئی۔ تو جب اس چڑیا سے کسی نے یہ کہا کہ تمہاری ایک اس بوند سے تو یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، تو اس چڑیا نے جواب دیا کہ بے شک میں جانتی ہوں کہ میری اس ایک بوند سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن حشر کے دن، یوم حساب کے دن، جب بارگاہ خدا بندی میں یہ مقدمہ لگے گا اور میں حاضر ہوں گی، تو میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو آگ بجھانے والے میں تھے۔ تو آج کی یہ جو محفل ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بے شک وہ سعودی گورنمنٹ کی بات ہے، دوسرے ملک کی بات ہے، اور ہم چونکہ ہماری نسبت، ہمارا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے اور سرکار غریب نواز کاظمی سید ہیں، تو آج کا یہ دن، یہ 100 سال پورے ہونے کے بعد میں جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان سب کا دل رو رہا ہے اس کو یاد کر کے۔ تو بے شک ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب یوم حساب میں یہ مقدمہ پیش ہوگا بی بی صاحب کا، تو ہم اس چڑیا کی مانند اس گروپ میں ہم کھڑے ہوں گے کہ جو روزہ کی تعمیر کرنے کے لیے کاوش ہیں اور یہ اس جستجو میں ہیں یہاں پر۔ تو لہٰذا آپ تمام یہاں پر تشریف لائے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہاں پر اس موقع پر شہزادی کا یہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کا مقصد اور ان کی منشا یہ ہے کہ جلد سے جلد شہزادی کا روضہ وہاں پر تعمیر ہو، اور ہم تمام کو اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے، یہ موقع عطا کرے کہ ہم حج بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں، اور ساتھ میں بی بی صاحب کے روضے پر بھی اسی طریقے سے حاضر ہو جس طریقے سے ان کے شہزادوں کے روضوں کے اوپر ہم، یہ ان کے شہزادے ہیں، یہ 500 سال کے بعد کی اولاد ہے، ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کی شان یہ ہے، تو ان کی شان کیا ہوگی؟ لہذا ہم یہاں سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد بی بی صاحب کے روضے کو، اور جنت المالا میں بھی جتنے روضے مسمار ہوئے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جتنے بھی روضے وہاں پر ہیں، ان کی بھی جلد سے جلد تعمیر ہو،
بس یہ دعا کرتے ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے، اور یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں ان کی دستار بندی مشن اہل بیت کی جانب سے، جو کہ سید فضل معین صاحب یہاں سے چلاتے ہیں، اور یہ ایک تبلیغ ہے جو کہ یہ یہاں پر ہمیشہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے جاری و ساری ہے، لہذا جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کی دستار بندی جناب سید فضل معین صاحب۔ بہت بہت شکریہ یہ مجھے جو موقع ملا درگاہ پہ آنے کا اور حضور غریب نواز کی دعائیں پانے کا، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ملک میں اور ہمارے جو تاریخ ہے اس میں درگاہوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس پر ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ ایسی جگہوں پہ سنگم ملتا ہے، اس کا ہم آتے ہیں مذہب اور دھرم ذات سب کو بھلا کر ہم ایسی جگہوں پر آ کے ہمارے ایک ہونے کی مثال دیتے ہیں، اور اس لیے یہ بہت اہمیت ہے کہ ایسی درگاہوں کی حفاظت ہو اور جہاں کہیں بھی ان کو کھتی پہنچی ہو وہ درست کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری مانوتا کی مثال ہے، اور دنیا بھر میں وہ اسی طرح سے مثال بنتی ہے جہاں دل ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، ساتھ آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 100 سال سے بھی زیادہ چل رہی ہوئی ایک چھوٹی ہوئی بات ہے جو ہوا نہیں ہے ابھی تک، وہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے سب نے اپنے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس میں مذہب کی بات نہیں ہے، اس میں ہماری مانتا کی بات ہے، ہم جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس کی بات ہے، اس لیے یہ صرف ایک مذہب کا معاملہ نہیں رہا۔ جہاں پر بھی ایسی اتہاسک جو دھروہر ہے اس کو کھتی پہنچائی ہو، جسے گرایا ہو، جسے نیست نابود کیا ہو، وہ انسانیت کے خلاف بہت بڑے گناہ ہیں، اور وہ گناہ اگر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم بھی گنہگاروں میں گنے جائیں گے، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ہماری آواز اٹھاتے رہیں جب تک وہ درست نہیں کر دیا جائے، اور خاص طور پہ آج کے ماحول میں ہمارے ملک میں یہ پیغام جانا بہت ضروری ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، اور اسی سندیش کے ساتھ میں آپ سب کو بہت بہت پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک پہ برکت اور سکون واپس قائم ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا حبیب الحسینی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا سلطان الہند یا سیدی معین الدین الچشتی غریب نواز قدس اللہ سرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم بارگاہ سیدنا غریب نواز سلطان الہند ہند الولی سیدنا خواجہ حسن معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کی اس احاطہ نور میں کھڑے ہیں تاکہ ہم سید کائنات سے اپنی وفاداری اور غلامی درج کر سکیں۔ قابل مبارکباد ہے مشن اہل بیت اجمیر شریف کے، قابل مبارکباد ہے البقیع فاؤنڈیشن جو اپنا مشن چلا رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہے انجمن سید زادگان خدام کے، یہ تمام حضرات جو آج احاطہ نور بارگاہ غریب نواز میں اس طرح کا بابرکت اور اہمیت کا حامل پروگرام انہوں نے منعقد کیا ہے۔ 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں بقیع غرقد کو، جنت البقیع کو منہدم کر کے ان ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا افسوس کا مقام ہے، آپ تصور کریں، سوچے تھوڑا کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحیح احادیث میں آتا ہے، ایک جنازہ جا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنازے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے الیست نفس، کیا اگر یہودی کا جنازہ ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ انسان کے جنازے کی عزت ہوتی ہے۔ جو رسول اللہ نے ہمیں ایک یہودی کے جنازے کی بھی عزت کرنا سکھائی ہے، وہی رسول اللہ کی شہزادی کے مزار کے لیے آج احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، جد و جہد کرنا پڑ رہا ہے۔ ہائے مسلمان تیرے ایمان کی کمزوری پر، افسوس ہے مسلمان تو اتنا نیچے آ چکا ہے۔
सय्यदा के बारगाह में मैं ये चंद अहादीस शरीफा अपनी कोशिश के तौर पर पेश कर रहा हूँ। सुनिए, सबसे पहले बक़ीअ गरक़द, जन्नतुल बक़ीअ, ये कौन सा मकाम है? ये मकाम है मदीने शरीफ में, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आगाज़ किया गया मुसलमानों का कब्रस्तान है। उस कब्रस्तान से सरकार की निस्बत ये है कि इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ुबूरिल मदीना, मदीने के कब्रस्तान के पास से गुजरे, फ़अक़बल अलैहिम बिवजहिही, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जन्नतुल बक़ीअ की तरफ, उन कुबूर की तरफ अपना चेहरा करते और कहते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ मदीने के कब्रस्तान में बसने वालों, तुम पर सलाम हो। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बक़ीअ के लिए सलाम भेजते और उनके लिए दुआ करते हैं। दूसरी हदीस शरीफा में आता है, जिसको उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती है, कहती है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ करने लगे, इन्ना रब्बक यअमुरुका अन तअतिया अहलल बक़ीअ, अल्लाह का हुक्म है, ऐ महबूब, ऐ नबी अकरम, ये अल्लाह का हुक्म है कि जन्नतुल बक़ीअ को जाओ। बक़ीअ की ज़ियारत करना रसूलुल्लाह को हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। फरमा रहा, इन्ना रब्बका यअमुरुका अन तअतिया अहलल बक़ीअ फतस्तग़फ़िर लहुम, ऐ मेरे महबूब रसूलुल्लाह, उठो जाओ अहले बक़ीअ के लिए दुआ करो, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करो। जी, क़ूली अस्सलामु अला अहलि दियारी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन पर सलाम भेजते रहने का हुक्म फरमाए। ये मकाम है जन्नतुल बक़ीअ का। बाकी सारे कब्रस्तानों को उस सुन्नत की इत्तिबा में सलाम किया जाता है। जन्नतुल बक़ीअ वो वाहिद कब्रस्तान है जिसको बराह रास्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश किया करते हैं। सारे अहादीस सहीह सनद सुना रहा। फिर सय्यदा फातिमा, हाय रे किस्मत जन्नतुल बक़ीअ तेरी, हाय तेरी किस्मत, क्या शान तेरी किस्मत कि तुझके तेरे अंदर सय्यदा फातिमा ने आराम फरमाया है। कौन सय्यदा फातिमा? कौन सय्यदा फातिमा? उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है, मा रअयतु अहदन कान अशबह कलामन व हदीसन बिरसूलिल्लाह। मैं आका उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मैच करते हुए मुशाबहत रखने वाली गुफ्तगू में, बातचीत में, खिताब में अगर सबसे ज्यादा कोई रसूलुल्लाह की तरह है तो वो सय्यदा फातिमा है। सय्यदा फातिमा जो अल्फाज कहते थे, जो अंदाज कहने का था, यूं लगता था कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, वकानत इदा दखलत अलैहि कामा इलैहा, अरे सय्यदा फातिमा वो है जब वो आती तो रसूलुल्लाह खुद उठकर खड़े होते और आगे बढ़ते और जाकर उनके हाथ चूमते, उनको चूमते, वरहब बिहा, उनको वेलकम करते, उनका हाथ पकड़कर अंदर लाते और लाकर अपनी जगह पर बिठाते। ये सय्यदा फातिमा अलैहिस्सलाम का मकाम है। आज सय्यदा फातिमा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक को तोड़ा गया, सय्यदा फातिमा अलैहिस्सलाम की गुंबद मुबारक को तोड़ा गया। क्या लगता है कि सय्यदा फातिमा को तकलीफ नहीं हुई? हुक्मरानों को चाहिए कि अपने इस गुनाह का कफारा करे, दोबारा शान निशान आली शान गुंबद मुबारक, मज़ार मुबारक का जिस तरह से थी उस तरह से तामीर किया जाए और ज़ुवार के लिए इहतिमाम किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा राज मोहम्मद साहब से वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मैं गरीब नवाज के दरबार में सलाम पेश करता हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर सूफी राज जैन, सरधर्म ख्वाजा मंदिर पंजाब से। और मैं वक्त को बहुत मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ दो अल्फाज में अपनी बात कहना चाहूँगा कि मेरे आँख के आंसू, ऐ मेरी आँख के आंसू कहीं सूख ना जाना, ऐ मेरी आँख के आंसू कहीं सूख ना जाना, अभी जगत माँ फातिमा को जहरा को मुँह दिखाना है, अभी हमें जगत माँ को फातिमा जहरा को मुँह दिखाना है। मैं हर शख्स को हुसैनी बनाने निकला हूँ, मैं हर शख्स को हुसैनी बनाने निकला हूँ और जो जल रहे हैं उन्हें और जलाना। आज गरीब नवाज के दरबार में उनकी दादी के रोज़े मुबारक की दोबारा तामीर के लिए दुआ हो रही है और अगर आज ये दुआ इनके दरबार से हुई है तो इंशाअल्लाह ये दुआ बहुत जल्द अब कबूल होने वाली है। और आप सब से भी यही गुजारिश है कि इस दुआ में सब शामिल हों
اور یہ کہیں غریب نواز سے کہ اب ان انتظار کو ختم کرائیں اور ہماری آنکھوں کو اس روضے کے درشن کریں. بس اتنی ہی التجا ہے. اب میں سندیپ پانڈے جی سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں پہلے تو یہ قبول کر لوں کہ مجھے جنت البقیع کے بارے میں بالکل نہیں معلوم تھا 2 مہینہ پہلے تک، جب تک کہ سلمان عباس صاحب کا اور شفیق بدر صاحب سے بات چیت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا بھائی آپ ایک اجمیر میں کارکرم ہے، آ جائیے. 100 سال پہلے وہاں جو ہے مزاریں توڑی گئی تھیں. تو اب میں دیکھیے ایک ساماجک راجنیتک کاریہ کرتا ہوں. ہم لوگ لوگوں کے ادھیکاروں کے لیے لڑتے ہیں. جو لوگ بھی جنت البقیع میں وشواس کرتے ہیں اور جو بھی وہاں مزاریں توڑی گئیں ان کی بھاونائیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. اور دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں لکھا ہے آرٹیکل 55 کہ یونائٹڈ نیشنز شیل پروموٹ یونیورسل ریسپیکٹ اینڈ آبزروینس آف ہیومن رائٹس and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language اور religion. یعنی کہ آپ کا کوئی بھی جاتی ہو، کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی لنگ ہو، کوئی بھی بھاشا بولتے ہو، کوئی بھی دھرم مانتے ہو، لیکن اگر آپ کسی چیز میں مانتے ہیں تو یہ آپ کا مولک ادھیکار ہے کہ آپ کو اس کی آزادی دی جائے کہ آپ کس طرح سے اپنی جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں یا جس بھی چیز کو آپ مانتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اپنے طریقے سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکیں. اور اگر اس کو کوئی روک رہا، مجھے تو یہ بڑا آشچर्य لگتا ہے کہ سعودی عربیہ میں کوئی اور جائے وہاں پہ، جو وہاں کا جو شاشن ہے اس کو جو ماننے والے لوگ ہیں، جو وہابی وچار کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جائے تو ان کو وہاں پہ آزادی نہیں ملتی اپنے طریقے سے جو بھی وہ کرنا چاہتے. تو میں کئی بار مجھے ادھر ادھر سے اب ٹوکا گیا ہے تو اب مجھے لگتا ہے مجھے بند کر دینا چاہیے. تو کل ملا کے میں پوری طرح سے جو یہ لڑائی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا ماننا ہے دنیا کے ہر ایک انسان کو جو بھی وہ دھرم مانتا ہے وہ اپنے طریقے سے اس کا پالن کرنے کا ادھیکار ہے، اور اگر اس میں کوئی اس میں بادھا پہنچا رہا ہے تو وہ بادھا دور ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. منتظر مہندی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو المعین. الحمد للہ رب العالمین. ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، تمام حاضرین سب کو میرا سلام. خصوصاً اس بزم میں جو اس قبر میں موجود اور حاضر ولی خدا ہے اس کو میرا سلام ہے خاص، اور اس کی ذات کی تبریک. وہ اپنی قبر میں آرام سے لیٹا ہے، لیکن اس کے دل میں اس بات کی کسک ہے کہ اس کی دادی جس کے سر پر سائبان نہیں. میں نہ کوئی حدیث سنانے والا ہوں اور نہ ہی کچھ بات زیادہ کرنے والا ہوں. فقط 2 جملے. ایک تو یہ کہ قرآن کا حکم ہے اور فیصلہ ہے. سورہ کہف میں 21 نمبر آیت، جس میں جو صاحبان ایمان لے آئے تھے اور پھر وہ خوف و دہشت میں غار کہف میں چلے گئے، اور پھر ان کے پاس لوگ پہنچے تو دیکھا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ظاہر میں سانس نہیں آتی. تو قرآن نے اسے نقل کیا، ان کو کچھ دن کے بعد زندہ بھی کیا، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ یقین پیدا ہو کہ آخرت آنے والی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو سلا دیا اور وہ تا حکم پروردگار سوتے رہیں گے. تو وہاں کے لوگ جو ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ فقالوا ابنوا، سب نے یہ مل کے کہا کہ یہاں پہ ایک
इमारत बनानी चाहिए और अल्लाह हमसे बेहतर जानता है इनके हालात को। और कुछ लोगों ने तो बहुत ही शद्दो मद के साथ कहा कि इसको हमारे लिए अपने लिए जगह सजदे की करार देना चाहिए। तो कुरानी फैसला हो गया कि किसी भी वली खुदा के मज़ार को तामीर करना हुक्म कुरान भी है और वहाँ पर मस्जिद करार देना ये फरमान खुदावंद मुतआल है, सुन्नत इलाहिया है। और दूसरी बात ये कहनी है जो मुसलसल इसी के साथ है कि आप अंदाज़ा करें, जब वली खुदा दुनिया से चला जाए और ईमान के उस मकाम पर हो तो उसकी कब्र तामीर करके बुनियाद इमारत की रखना जो है हुक्म कुरान है। तो आप सोचिए कि जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, तो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, जो रसूल का फर्जंद है, जहाँ लेटा है, क्या उसके ऊपर इमारत का बनाना हुक्म कुरान के मुताबिक नहीं है? बेशक है। और अगर है तो गिराना हुक्म कुरान के खिलाफ नहीं है। हमारे दरमियान कुरान फैसला गर है और उसी पे इताअत करते हुए आज आप जो देख रहे हैं ये सामने भी उसी के मुताबिक बना हुआ है। कायनात में लोग जहाँ जहाँ भी हैं हर एक वली खुदा को वसीला करार देते हैं। हम इनसे खिताब करते हुए ये कहते हैं कि आपको हमने इस पैगाम के पहुँचाने का वसीला करार दिया कि आप हमारे इस पैगाम को ज़ालिमीन के सामने इस तरह से रख दें कि हमारे मकसूद पूरे हो जाएं और ज़ालिमीन के क़ुलूब पलट जाएं। ये जुल्म जो आले मोहम्मद के साथ किया गया है ये जुल्म बेइंतहा है। हयात में जुल्म, ममात में जुल्म, ये जुल्म जो है इसकी इंतहा नहीं है। भरा घर लुट गया इनका और इनका जो दर था जहाँ लेटी हैं वो ज़मीन का संदूक है। वहाँ पर जो है ये बेहतरामी वो संदूक जिसमें मूसा और हारून की औलाद का थोड़ा सा बचा हुआ सामान रखा था तो तहमिलहुल मलाइका, तो उसको मलाइका उठाए हुए थे। 248 नंबर सूरह बकरा, ये भी कुरान का फैसला है। तो आप सोचिए ज़मीन के संदूक में नबी ने फरमाया है फातिमा तो रूही बनना जम्बई, फातिमा मेरी रूह है। तो रूह नबी जहाँ पर हो उस पर ये जुल्म नबी पर जुल्म है और नबी पर जुल्म खुदा के नाराज़ होने और गज़ब होने का बाइस है। इसीलिए फरमाया फमन अज़ाहा, जिसने इनको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी और जिसने मुझे दी उसने खुदा को दी। इसका फैसला खुदा के हाथों है। मगर जैसा कि सज्जादा नशीन साहब ने फरमाया कि हमारी भी कोई ड्यूटी है कि हम बक़द्र उस परिंदे के एक मिनकार में एक कतरा आब लेके जाएं, तो हम अपनी सदा यहाँ पे बुलंद कर रहे हैं उन ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ जिन्होंने आले मोहम्मद की कब्रों के साथ, अज़वाज रसूल की कब्रों के साथ, असहाब रसूल की कब्रों के साथ ये बेहतरामी की है। तो हम सदाए एहतजाज ज़ालिम और जुल्म के ख़िलाफ़ बुलंद करना ये कुरान का हुक्म है। उसके तहत मगर मकसद ये है, पैगाम ये है कि हम तमाम कायनात के हर कौम व मज़हब व मिल्लत के अफराद के साथ इस पैगाम को पहुँचा रहे हैं, बल्कि अपनी हुकूमत से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि रसूल के घराने के अफराद और रसूल के असहाब व अज़वाज की जो कब्रें हैं उन्हें फिर से दोबारा तामीर करवाया जाए। क्यों? इसलिए कि ये वो जगह है
جہاں پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، اور روایات صادقہ میں ہے قبر حسین کے چاروں طرف 40,000 ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ تو جب قبر حسین پہ طواف کر رہے ہیں تو قبر مادر حسین پر کیوں نہ ہوں گے؟ جو ملائکہ کا دشمن ہے اگر ان کو اذیت پہنچائے تو بہرحال ہم کسی کی دشمنی سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، ہماری غرض صرف یہ ہے کہ وہ مقام جو گرا دیا گیا اور منہدم کر دیا گیا اس کو اپنی الفت و محبت و محبت کا ہم بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہوئے اس بات کی گزارش ہے اور اس بات کی بھرپور طریقے سے تائید ہے کہ اسے تعمیر کروایا جائے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم موجود ہیں، ہم سب مل کر کے جتنے بھی محبان و موالیان آل محمد ہیں اس کی تعمیر کر کے دوبارہ دکھائیں گے اور رسول کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ میں پھر ایک بار اس قبر میں لیٹے ہوئے اس ولی خدا کو سلام کرتا ہوں اور ان سے یہ التجا ہے کہ اس تمام تر خواہشات کی وسیلہ آپ قرار پائیں تاکہ ان کے ظالمین کے دل نرم ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور درود و سلام ہو ان ذات پاک پہ جو مقصود کائنات ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کیا۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی علیہ السلام۔ آج سلطان الہند عطائے رسول فرزند بطول سلام اللہ علیہ حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم تمام عاشقان اہل بیت علیہ السلام اس لیے جمع ہوئے ہیں، اس ایک عظیم مقصد کے لیے جو ہم تمام مومنین کی خواہش بھی ہے اور چاہت بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ جلد از جلد وہ روزہ تعمیر ہو، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے تمام لوگ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور سرکار غریب نواز کا دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد میں نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی ہندو ہوتا ہے، نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس عظیم مقصد کے لیے یہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں جمع ہوئے جو ہمارا مقصد حیات ہے، اور بارگاہ غریب نواز میں یہ اجلاس ایک دعا کے لیے رکھا گیا۔ ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد ہمیں وہ دن دکھائے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ پھر سے تعمیر ہو، اور ہمیں موقع ملے تو ہم اس روزے کی دیوار میں اینٹ نہ رکھیں، ہمارے سروں کا نذرانہ پیش کریں، اور تمام لوگ وہاں پر اس طرح سے حاضر ہوں جس طرح سے سیدہ کائنات کے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی اولادوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وواصف الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورہ جمعہ کی آیت کریمہ میں قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی کا رسول بھیجا، یہ رسول وحدت کے ساتھ میں آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، یہ رسول وحدت کے نصر و پاک کرتا ہے، رسول وحدت کے کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر ایک پہلو ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ کی ابتدا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کو پہچانوا رہا ہے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ اپنا تعارف فرما رہا ہے، اپنے کو پہچانوا رہا ہے۔ جب کوئی ذات، کوئی شخصیت اپنے کو پہچانواتی ہے
تو اپنے کمالات بیان کرتی ہے، اپنے صفات بیان کرتی ہے، مگر قدرت نے یہاں عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، اپنے کو پہچانوا رہا ہے مگر صفات رسول اللہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، کمالات رسول اللہ کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں ایسا اللہ ہوں کہ جتنے ایسا رسول بھیجا، تصور کیجئے وہ رسول کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے کو پہچانوا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں غلط فہمی میں کہ رسول ہمارے ہی جیسے، بہرحال وہ غلط فہمی ہے ان کی، وہ انشاءاللہ میں دور ہو جائے گی، میری چند جملوں سے وہ غلط فہمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں رسول بھی کہہ رہے ہیں اور اپنا جیسا بھی کہہ رہے ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو قدرت پوری کائنات میں منتخب کرے، جس کو اللہ پوری کائنات میں منتخب کرے، اس کو رسالت کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ مثال پیش کر دوں بچوں جوانوں کے لیے، ہم کو بھی جب اپنے لیے کوئی چیز منتخب کرنا ہوتی ہے تو ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ بے شک اگر ہمیں اپنے باغ کے لیے درختوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگلی درخت نہیں لگاتے ہیں، بلکہ بہترین ہماری نگاہوں میں درخت وہ لگاتے ہیں۔ جب پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگلی پھول نہیں لگاتے بلکہ گلاب اور موتیوں چمیلی کو لگاتے ہیں۔ جب انگوٹھی کے لیے نگینے کی ضرورت ہوتی ہے تو زمین پر پڑے ہوئے پتھر کو ہم منتخب نہیں کرتے بلکہ ہیرے اور موتی کو منتخب کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم نے جب کسی چیز کا انتخاب کیا تو اپنی نگاہ میں جو بہتر سے بہتر چیز تھی اس کو منتخب کیا، تو جب اللہ نے منتخب کیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بہتر سے بہتر تھا، اس کو منتخب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زمینوں میں کعبے کی زمین کو چنا، پتھروں میں حجر اسود کو منتخب کیا، پہاڑوں میں کوہ طور کو منتخب کیا، درختوں میں شجر طور کو منتخب کیا، چشمے میں زمزم پر نگاہ انتخاب پڑی، اور ملائکہ میں جبریل کو چن کر سردار ملک بنایا۔ جب پوری کائنات میں انتخاب کا وقت آیا تو انسان کو چن کر اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں میں انبیاء کا انتخاب ہے، انبیاء میں رسولوں کو چنا ہے، رسولوں میں اولویت پیغمبروں کو منتخب کیا ہے، اولویت پیغمبروں میں اپنے حبیب خاص محمد مصطفیٰ کو چن کر اپنا محبوب بنایا ہے۔ ایک منٹ لینا چاہتا ہوں پڑھے لکھے مجموعے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اور جتنی بھی الہی کتابیں ہیں، چاہے زبور ہو، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، یا اور جو صحیفے جو عیسائی حضرات منتخب کیے ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی آیت کہیں نازل ہوئی ہو، کوئی آیت کہیں نازل ہوئی ہو، کوئی سورہ کہیں نازل ہوا ہو، کوئی سورہ کہیں نازل ہوا۔ لیکن قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے کہ شان نزول میں پوری پوری کتابیں ہیں، فلاں آیت فلاں مقام پر نازل ہوئی، فلاں سورہ فلاں مقام پر نازل ہوا، فلاں سورہ فلاں مقام پر نازل ہوا۔ جب علماء نے پوچھا یہ آخر یہ فرق کیوں ہوا؟ نہ انجیل میں یہ بات ہے، نہ توریت میں یہ بات ہے، نہ زبور میں ہے، نہ صحیفہ ابراہیمی میں ہے، نہ صحیفہ نوح میں ہے، نہ صحیفہ جناب سلمان میں ہے، کوئی یہاں کسی میں نہیں مل رہا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ کوئی آیت کہیں نازل ہو رہی ہے، کوئی سورہ کہیں نازل ہو رہا ہے، یہ فرق کیوں ہوا؟ تو علماء نے بتایا کہ جب کسی نبی کو، بہت توجہ ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، جب بھی کسی نبی کو اللہ کو کوئی کتاب دینا ہوئی تو اللہ نے اس نبی کو بلایا، اور کتاب لے جاؤ، اور کتاب لے جاؤ، اے موسیٰ اگر توریت چاہیے ہے تو خود کوہ طور پر آ جاؤ۔ گئے اور وہاں پوری کتاب لے لی۔ لہذا توریت میں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی سورہ کہیں نازل ہوا، کوئی سورہ کہیں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو انجیل کے نزول کا وقت آیا تو جناب عیسیٰ کو آواز دی کہ کوئی اکلیل پر آ جاؤ جو آج بھی مصر میں موجود ہے، وہاں گئے اور پوری کتاب ان کو دے دی گئی۔ لہٰذا انجیل میں نہیں ملے گا آپ کو کہ کوئی سورہ کہیں، کوئی آیت کہیں، لیکن اب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو اللہ کی آواز آتی ہے، اے قرآن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ارے اب تک جن کے بعد کتابوں کو دیا گیا تھا وہ صرف نبی تھے، اے قرآن تجھے جس کے بعد جانا ہے وہ صرف نبی نہیں، میرا محبوب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، لہذا اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا۔ اے قرآن تمہیں زحمت کرنا پڑے گی، اگر گھر میں ہے تو وہاں جانا، اگر حرم میں ہے تو وہاں جانا، اگر غار حرا میں ہے تو وہاں جانا، اگر غار ثور میں تو وہاں جانا، حالت بز میں ہے تو وہاں جانا، حالت رز میں ہے تو وہاں جانا، اگر مکے میں ہے تو مکی بن جانا، اگر مدینے میں ہے تو مدنی بن جانا۔ یہ ہے عظمت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان کو جو بھی کہتے ہیں اپنا جیسا تو استغفر اللہ، انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ انہی کی لخت جگر فاطمہ زہرا ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उन्हीं के लख्ते जिगर इमाम हसन है, उन्हीं के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उन्हीं के लख्ते जिगर हमारे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम है, उन्हीं के लख्ते जिगर हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। लिहाज़ा उनकी क़बूर जो मुनहरिम हुई हैं तो ये रसूल के दिल के टुकड़े हैं। तो रसूल के दिल के टुकड़ों की कब्र को मुनहदिम करने का मतलब ये कि रसूल के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, रसूल के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, जिन्होंने कब्रों को मुनहदिम किया। और साहब रसूल की कब्रें हैं वहाँ पर, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी की वहाँ पर कब्र है, जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद की वहाँ पर कब्र है, उम्महातुल मोमिनीन की कब्र है वहाँ पर, जनाब उम्मे सलीमा की वहाँ कब्र है, जनाब उम्मे हबीबा की वहाँ कब्र है, जनाब मारिया क़िब्तिया की वहाँ कब्र है, बड़े बड़े जनाब अब्बास वो तो वहाँ पर मक्के में है, मक्के में जो भी उतनी तबाही बर्बादी मची है वहाँ भी जनाब खदीजा की कब्र वहाँ के ऊपर है, जनाब अबू तालिब की कब्र वहाँ, मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब की कब्र वहाँ के ऊपर है। इसी तरह से जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कब्र वहाँ पर है। इन कब्रों का तामीर होना ज़रूरी है। सही माने में मुसलमान है तो कब्रों को तामीर करके रहेंगे। या हुजूर सरकार गरीब नवाज आपकी बारगाह में जनाब सैयदाए कायनात की इस महफिल में जितने भी हाजरीन यहाँ पर हाजिर हुए हैं, तमाम बाहर से भी लोग तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पर खुसूसी दावत पे यहाँ पर आए हैं। जनाब सैयदाए कायनात के सदक़े में सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मौला जितने भी हाज़रीन यहाँ पर हाजिर हैं सैयदाए कायनात के सदक़े में उनके दीनी व दुनियावी तमाम मक़ासिद में कामयाबी अता हो। या मौला इस प्रोग्राम में जन्नतुल बक़ी के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रखा है। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज आपकी बारगाह से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ फैलाए खड़े हैं कि जल्द से जल्द जन्नतुल बक़ी में शहज़ादी हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तामीर हो। जितने भी हाज़रीन यहाँ पर इस सैयदाए कायनात की इस महफिल में हाज़िर हुए हैं, हम तमाम को वहाँ पर तामीर होने के बाद में उस हौज़रे की हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो। जितने भी लोग यहाँ पर हाज़िर हैं हुज़ूर सब अपने अपने अपनी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत और अपने खुलूस को और अपने इस जज्बे का इज़हार करने के लिए हाजिर हुए हैं। हुज़ूर निगाह करम फरमाइए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जल्द से जल्द बीबी साहब के रोज़े की तामीर हो। यहाँ पर जो हाजिर हैं जिनमें जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिल अता हो। सैयदाए कायनात के सदक़े में जो कर्ज़दार हैं कर्ज़दारी से सुबहदोशी अता हो। जो ना औलाद हैं सैयदाए कायनात के सदक़े में उनको नेक व साले औलाद। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मोई हैदर व सफ़दर की विलायत के लिए, या मोई शब्बर व शब्बीर की अज़मत के लिए। दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। खैर व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नबीना मुहम्मद आलिहि व असहाबिहि ज़ुर्रिय्यतिहि अहले बैतिहि अजमईन रहमत अर्हमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।